بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب صدق اللہ۔ برادران محترم، سورہ المومن کی ایک آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ زیادتی کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اوصاف حسنہ جو انسانوں کی نیک صفتیں ہیں ان کی ایک تفصیل بیان فرمائی۔ اسی طرح وہ جو عادات سیئہ بری عادتیں ہیں قرآن مجید میں ان کی بھی ایک فہرست بتائی۔ ان میں سب سے بدترین چیز جس کو قرار دیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ قرآن پاک نے جہاں جھوٹ کا تذکرہ کیا ہے وہاں صرف جھوٹ ہی نہیں کہا بلکہ ایک دو لفظ ساتھ اور مسرف کذاب، زیادتی کرنے والا جھوٹا، کاذب کفار، کفر اختیار کرنے والا جھوٹا آدمی۔ ایک جگہ ہے کہ کاذبۃ خاطئہ، کہ وہ جن کی پیشانیاں جھوٹی ہیں، جھوٹی پیشانیوں والے لوگ۔ یعنی اللہ رب العزت جس چیز کو بہت ہی ناپسند فرماتے ہیں وہ انسانوں کا جھوٹ بولنا، جھوٹا طرز عمل اختیار کرنا، جھوٹ کا لینا دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ تمام چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں اور یہ بدترین چیز ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ دنیا میں سارے کام باہمی اعتماد سے چل رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر لین دین کسی سے کرتا ہے، ظاہر ہے کہ دل کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، جس چیز پر وہ یقین کرے گا وہ اس کے ظاہری الفاظ ہیں، اور اگر ظاہری الفاظ سے مراد اس کا جھوٹ بکنا ہے، کسی کو کیا خبر کہ یہ آدمی کل کو دھوکہ دے دے گا۔ اس لیے ساری سوسائٹی، سارے معاملات اس وقت بگڑ جاتے ہیں جب اعتماد ختم ہو جائے، جب کسی کو اعتماد ہی نہ ہو کہ صاحب سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کون کسی پر اعتماد کرے گا؟ اس لیے اسلام اس جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جو اس کو ناپسند ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ کا اظہار قرآن مجید میں ہوتا ہے، جیسے فرمایا یہ فاسق و فاجر لوگ گناہگار ہیں، یہ فلاں آدمی جو ہے صلہ رحمی نہیں کرتے، فرمایا خسارے میں ہیں۔ یہ ہلکے لفظ ہیں، کسی کا خسارے میں ہونا، کسی کا گناہگار ہو جانا۔ جہاں جھوٹے کا تذکرہ ہے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر تو خدا تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ یعنی اور گناہوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی کا اظہار ناپسندیدگی اتنے سخت الفاظ میں نہیں ہے جتنا جھوٹے آدمی کے بارے میں قرآن مجید کا طرز عمل ہے، کہ اللہ کو یہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ ہیں جو کہ جھوٹ بکنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اللہ سے سچا کون ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ سب سے سچی بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لقب تجویز فرمایا وہ صدیق کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو القاب دیے، جیسا آپ نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، آپ نے حضرت عثمان کو غنی کا لقب دیا، حضرت علی کو حیدر کرار کا لقب دیا، صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اگر اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابو بکر کو دیتے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ صدق ایک ایسی چیز ہے جس کا درجہ انبیاء کے بعد ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرمایا ایسے پاک باز لوگ قیامت کے دن کن لوگوں کے ہمراہ ہوں گے؟ فرمایا نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور صلحاء۔ یعنی وہ درجہ، وہ جو گریڈ اللہ نے مقرر کیا ہے انبیاء کے بعد، وہ صدیقین کا ہے۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا۔ فرمایا پھر بھی میرے بعد 30 کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ زمانہ نبوی میں 4 لوگوں نے کیا، 3 مرد تھے اور 1 عورت تھی۔ ان میں ایک شخص مسلمہ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اس نے کہا آپ بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، آئندہ جتنی آمدنی ہوگی حساب آدھا آدھا کر لیا کریں گے۔ اس کا خیال تھا یہ کوئی جائنٹ سٹاک کمپنی ہے جس میں شیئر ہولڈر بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سنا تو فرمایا کذاب ہے، یعنی سب سے بدترین آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا۔ نبوت تو اللہ کا سب سے بڑا منصب ہے جو اللہ کسی کو دیتا ہے، اور جو آدمی اسی میں خیانت کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے برا تو آدمی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کا لقب دیا، مسلمہ کذاب، یعنی جھوٹا۔ ایک اتنی بڑی بری بات ہے کہ بدترین آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب تجویز فرمایا وہ کذاب کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں یہ کئی جگہ یہ باتیں درج ہیں کہ جھوٹ کے لیے کوئی لفظ زور استعمال کیا، قول الزور، کہیں استعمال کیا افک، جو بہت سخت قسم کا جھوٹ ہے اس کو قرآن مجید نے افک کہا۔ جس طرح سورہ النور میں آتا ہے کہ بعض منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ غزوہ بنی مستلق میں پیچھے رہ گئی تھیں، ایک من گھڑت قصہ کہانی گھڑ لی۔ یہ چونکہ جھوٹ پر مبنی تھا، اس کو قرآن مجید نے افک کہا ہے کہ بدترین قسم کا بہتان ہے جو آدمی کسی کے بارے میں لگاتا ہے۔ اللہ نے خود آسمان سے وہ صدیقہ کی برات بیان فرمائی تھی اور اس جھوٹ کا قلع کما کیا تھا۔ اور بھی جگہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے جہاں اللہ کے نام پر کوئی جھوٹ منسوب کر دیتا، اللہ خود اس کی تردید فرماتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ کم سن تھے، انہوں نے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ بات سنی تھی کہ جس نے کہا تھا عزت والے ذلیلوں کو مدینے میں داخل نہیں ہونے۔ جب یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، کسی نے تصدیق نہیں کی کہ سننے والا ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ باقی منافقین تھے، انہوں نے تو سچ آ کر بولنا ہی نہیں تھا۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں چھپ چھپ کر رہتا تھا کہ شاید لوگ گمان کریں کہ زید بن ارقم نے جھوٹ بول دیا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے آسمانوں سے بتا دیا کہ زید سچا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا اے بیٹا اللہ نے تیری صداقت کی گواہی دے دی۔ اسی طرح اللہ نے مائی عائشہ کی صداقت کی گواہی دے دی، اللہ نے زید بن ارقم کی گواہی دے دی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا، فرمایا میرے سوا کئی لوگ اور پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جو لوگ منافقین تھے انہوں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بڑا اہم غزوہ تھا، یہ عجم کے خلاف ایک جنگ تھی، تم لوگ کہاں تھے؟ ہر ایک نے جھوٹے باتیں مکر و فریب سے بتا دیا، فلاں وجہ ہو گئی، فلاں عذر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ فرمانے لگے میں بھی کئی عذر تراش سکتا تھا لیکن وہ سارے من گھڑت اور جھوٹے ہوتے، میں بھی اپنی جان بچا لیتا۔ فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفلت اور کوتاہی ہو گئی، اور پھر ان کا بائیکاٹ ہو گیا، اور جب اللہ نے معافی دی پھر بات صحیح ہوئی۔ یہ 11ویں سپارے سورہ توبہ میں پورا آدھا رکوع اسی بات کا تذکرہ ہے جس میں کعب بن مالک کی معافی کا ذکر ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول دیتے
تو تذکرہ قرآن میں آتا، تذکرہ تو مجرمین میں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا تذکرہ ان لوگوں میں ہے جن کی معافی کا اعلان آسمان سے ہوتا ہے، سچ بولنے پر جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ صحابہ کے زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا جو رد عمل ہوتا کسی بات کا، بتقاضۂ بشریت۔ کئی دفعہ کوئی انسان کسی چیز کو ناپسند کرے تو اپنے منہ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ سارا قریش مکہ میں تقسیم کر دیا۔ انصار مدینہ کو پتہ لگا کہ یہ سارا مال و اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو دے دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور انہوں نے، حدیث میں ہے یہ لفظ کہے کہ جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ٹپکتا ہے ان کو مالی غنیمت سارا مل گیا۔ یہ کہا تو ان کو احساس ہوا، چند لوگوں نے یہ جملہ کہا، اب ان کو ندامت کا احساس ہونے لگا کہ اے کاش ہم اپنی زبان سے یہ لفظ نہ کہتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے خلاف اعلان جنگ رہا، طرفین کے کئی لوگ اس میں کام آئے اور آج یہ مالی غنیمت کے حقدار کیسے بن گئے۔ تالیف قلب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، ان سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ اب وہ کس طرح اقرار کرتے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جھوٹ کیسے بول دیتے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، کیسے منہ سے جملہ نکالتے۔ حدیث میں ہے انہوں نے نگاہیں نیچے کر لیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا آپ کو پتہ لگا ہے واقعہ ایسے ہی ہوا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جھوٹ اس وقت بھی نہیں بولا انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے والے تھے، ان کو پتا تھا اقرار کر لیں گے تو معافیاں مل ہی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اصحاب محمد نے جھوٹ نہیں بولا۔ کئی مواقع پر بڑے نازک موڑ آتے ہیں، وہاں بھی صحابہ سچائی کی بات کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو دونوں بزرگ جا رہے تھے، 100 اونٹ انعام مقرر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا، اور اللہ کے فضل سے حضور کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کافروں کے درمیان سے گزر گئے لیکن نظر نہ آئے۔ صدیق اکبر تو نبی نہیں تھے، معجزے تو انبیاء کے ہوتے ہیں، وہ نظر آ گئے۔ ایک شخص نے رات کی تاریکی میں آواز دی، ٹھہرو، من انتا، تم کون ہو؟ وہ رات میں کوئی جواب دیتے کہ میں عبداللہ ہوں یا میں فلاں غلام رسول ہوں، کہنے لگے میں ابو بکر ابن قحافہ ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر نام کے اور لوگ بھی تھے، انہوں نے اپنی کنیت ساتھ بتائی کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ میں دراصل کون ہوں۔ پھر ان کافروں کو شک پڑا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی آدمی ہے۔ اس نے پوچھا مما آقا، وہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اور ابو بکر اگر بتا دیتے کہ میرے ساتھ کو اجنبی ہے، انہوں نے کیا کہنا تھا؟ اور لیکن صدیق کی زبان سے جھوٹ کیسے نکلتا؟ فرمایا رجل یہدنی الی سبیل الرشاد، فرمایا ایک ایسی ہستی میرے ساتھ جا رہی ہے جو مجھے راہ ہدایت کا پتہ دے رہی، مجھے جو ہدایت کا رستہ متعین کر رہی ہیں، میرے ساتھ تو وہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق سچا۔ کافر کو نہیں پتہ لگا کہ کون ہیں، وہ کافر کو تو عقل کم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينصر بنور اللہ تعالی، تم لوگ مومن کی فراست سے بچو، جی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست بڑی ہوتی ہے، کافر کی کیا ہوتی؟ تو اقبال نے کہا ہے نا، کافر کی ہے یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے یہ پہچان کہ ہیں گم اس میں آفاق۔ اللہ نے بڑی اس میں بصیرت دی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک ایسی ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں جو مجھے منزل مقصود کی نشاندہی کر رہی ہے، یعنی وہاں بھی ان کی زبان مبارک سے جھوٹ کی بات کوئی نہیں نکلی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ہجرت کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، جب مکہ فتح ہو گیا
تو یہ فرض ساقط ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس بن عبد المطلب آخری مہاجر ہے، یعنی جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کی جاتی وہ اس زمانے میں ختم ہو گئی، لازمی نہیں رہی۔ وہ ہجرت میں یہ صہیب رومی جا رہے تھے مدینہ شریف، 10-15 کافروں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو اس طرح گھیر لیا کہ یہ ان کے تیروں کی زد میں آ سکتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ان سے پوچھا تم کیوں میرا تعاقب کر رہے ہو؟ تم کو پتہ ہے کہ میرا نشانہ بہت پکا ہے، میرے پاس یہ تیر ہیں، یہ سب چلاؤں گا، اگر ختم ہو گئے تو تلوار کھینچ لی، اس تلوار کے ساتھ لڑوں گا اور تم کو میرا مردہ جسم ہاتھ آئے گا، میں تمہارے قابو نہیں آؤں، پر بتاؤ کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو ان ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اور تمہارے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں، وہ ہمارے حوالے کرو، ہم واپس ہو جاتے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ معظمہ میں اپنے مکان کے فلاں کونے میں ان کو دب کے آیا ہوں، دفنا کے آیا ہوں، تم جا کر لے لو۔ ان کے سردار نے کہا چلو جا کے لیتے ہیں۔ اور ساتھی کہنے لگے یہ کہیں جھوٹ ہی نہ بولتا ہو۔ اس نے کہا جس کی طرف یہ جا رہا ہے جھوٹ اس نے نہیں سکھایا، یہ کیسے جھوٹ بول دے، جو یہ کہتا ہے سچ ہے۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے لے لیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جھوٹ کی اور قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ حق سچ معلوم ہو اور اس کو چھپا لے، حق کا اظہار کرے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا ایسے لوگ جن پر حق واضح ہو جائے اور اس کو وہ اپنے سینوں میں چھپا لیں کہ ہم تھوڑا سا معاوضہ لوگوں سے لے لیں، حق مسئلے بیان نہ کریں، جھوٹی موٹی من گھڑت باتیں لوگوں کو بتاتے چلیں، تو پھر یہ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں قیامت کے دن خدا ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا ینظر الیہم، ایک جگہ آتا ہے نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یکلمہم، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، اور ایک جگہ آتا ہے ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو پاک و صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کوئی مسائل معلوم ہو سچ بتانے چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے اپنے مفاد پر ضرب ہی کیوں نہ پڑتی۔ اس عام جھوٹ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اور 2 قسموں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبائر بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعد البنات، بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا، حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھے کہ گویا اہم چیز کا اعلان کرنے والے۔ پھر فرمایا قول الزور، جھوٹی گواہی۔ صحابی کہتے ہیں اتنی دفعہ کہا ہم نے تمنا کی اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لے۔ آپ نے اتنے زور سے کہا جھوٹی گواہی یہ بدترین قسم کا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، جس میں بے گناہ لوگوں کو پھنسا دینا اور گنہگاروں کو چھڑانے کی کوشش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، تو بڑے بڑے گناہوں کی فہرست تو حدیث میں کافی، اس میں آپ نے جھوٹی قسم کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ ایک وہ قسم ہے یہ قسم کی کہ جس کو عام آدمی بغیر کسی مقصد کے ایک محمل قسم اٹھا لیتے، یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ اگر فرض کیجئے کسی آدمی نے کہنا ہو کہ گرمی بڑی ہے، کئی دفعہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کل بڑی گرمی پڑی، اس میں قسم کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک جہالت ہے، وہ سمجھتے نہیں قسم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نام بطور دلیل استعمال کرنا، اللہ کو کفیل بنا لینا، اللہ کو گواہ اور ضامن ٹھہرا لینا۔ ایسی قسموں کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسی فضول قسمیں، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، بیہودہ۔ فرمایا مومن لغویات سے بچتا ہے، اس لیے ایسی قسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم کی ایک قسم ہے جس کو غموس کہتے ہیں، یمین غموس، جس کے معنی ڈبونے والی قسم۔ وہ جو آدمی جان بوجھ پر جھوٹی قسم اٹھا لے وہ ڈبونے والی ہے، اس کا علاج اللہ سے معافی استغفار ہے، کہ آدمی ڈر جائے، خدا خوفی اختیار کر لے۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، گناہوں کو لے کر ڈوبنے والا ہے اس انسان کے لیے۔ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، وہ قسم جو زمانہ مستقبل کے لیے انسان کھائے۔ مثلا کہے کہ میں یہ دکان فروخت کرتا ہوں، یا یہ مال خریدوں گا، یا یہ معاہدہ طے کرتا ہے، پھر اس سے مکر جاتا ہے۔ اس کا کفارہ اسلام نے رکھا ہے، پہلی دو قسموں کا کفارہ نہیں۔ فرمایا فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام۔ فرمایا اے لوگو، اگر تم کوئی قسم اٹھا لو پھر اس قسم پر پورے نہ اترو، اس کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، یا ایک غلام کی گردن آزاد کر دو۔ اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پھر تم 3 روزے رکھو۔ ایک جگہ فرمایا یہ تو کفارہ ہے ہی، لیکن اپنی قسموں کو سنبھال کر رکھو، ان پر اللہ کو، تم لوگوں نے اللہ کو گواہ ٹھہرایا ہوا ہے، اس لیے اس پر کار بند رہو۔ فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ فرمایا اپنی قسموں کو پکا رکھو، تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہوا ہے، ان کی حفاظت کرو، یہ نہ ہو کہ بار بار قسمیں کھاؤ اور تم توڑتے رہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الیمین الفاجرۃ تدعو دیار بلاق، جھوٹی قسمیں میدانوں کو چٹیل کر دیتی، ہرے بھرے کھیت اجڑ جاتے ہیں، گھروں میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، جن ہاں بچے بات بات پر قسم اٹھاتے ہوں، اور یہ سب قسمیں جھوٹی۔ 3-4 قسم کی وہ جھوٹ جو گھروں میں جس کا عام استعمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نشاندہی فرمائی۔ ان میں 2-3 تو وہ واقعات ہیں جو آپ سے پوچھے گئے، اور 1-2 واقعہ ایسے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دی، جن کو ہم بے ضرر جھوٹ سمجھتے ہیں، ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اللہ کے نبی ان کو جھوٹ شمار کرتے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان کے قریب سے گزرے۔ میری ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے گھر تشریف لائی، کہ حضور کا آنا باعث برکت ہے، اور مجھے آواز دی، میں گلی میں تھا، کہ اے بیٹا جلدی سے آ جا، میں تم کو وہ چیز کھانے کو دوں گی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑ کے گھر آ گیا کہ ماں نے بلایا ہے، کوئی چیز دے گی کھانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بات کرنے سے پہلے پوچھا تم نے بچے سے یہ کہا تھا کہ گھر آ جاؤ میں تم کو کھانے کو کچھ دوں گی، لاؤ وہ چیز کہاں ہے جو تم نے دینی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ چیز نہیں ہے، تم نے ویسے ہی بچے کے ساتھ جھوٹ بول دیا، فرمایا یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں تم کو فلان چیز لے دیں گے، ہوائی جہاز، بحری جہاز لے دیں گے، یہ ان کو ٹرخانے کے لیے بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں، یہ سب جھوٹ میں لکھے جاتے ہیں۔ جھوٹ چھوٹا ہو جب بڑا، یہ جب بڑے شعلے آگ کے روشن ہوتے ہیں اور چنگاریوں سے ہی ہوتے ہیں، یہ چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ کی چنگاری ہے۔ ممکن ہے اگر اس سے انسان نہ بچے تو بڑے بڑے جھوٹ بھی بولنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تعریف فرمائی کہ یہ انصار مدینہ کی عورتیں بہت اچھی سمجھدار عورتیں، ان کے مختلف چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی کہ بعض بہت اہم مسئلے پوچھ لیتی ہیں جن کو لوگ نہیں پوچھتے۔ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بطور مہمان کسی کے گھر جاتے ہیں،
گھر والے اپنی توفیق کے مطابق پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، کہتے ہیں جی کرتا ہوتا ہے کہ یہ صلح ماریں اور ہم کھا پی لیں، تو شرموں کو شرمی کہہ دیتے ہیں نہیں رہن دیو ضرورت نہیں ہے کھا پی کے آئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ ہم شرم و حیا کی وجہ سے کہ گھر والا کہے گا کہ بھوکا ہی اپنے گھر سے آ گیا ہے، ادھر ہی آ کر کھانا اس نے ناشتہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ہے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے آپ بے تکلفی سے کہہ دیجئے کہ جی ہاں کچھ لے آئیے، اور اگر آپ کھا کر آئیں تو کہہ دیجئے نہیں میں سیر ہوں ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا بات درست کریں، اگر خواہش ہے تو کہہ دیں، نہیں خواہش ہے تو بھی صاف کہہ دیں۔ ایک عام جھوٹ جس کی وبا بہت زیادہ ہے وہ ہے مجلسی جھوٹ، کہ دوست بیٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی آدمی بڑا پاپولر فگر، بڑا معروف آدمی ہوتا ہے، بڑا شہرت بڑی اچھی، وہ ہر ایک مجلس میں ہوتا ہے اور وہ مجلس کی جان ہوتا ہے، وہ کیا وہ جھوٹی موٹی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہوا وہ، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے من گھڑت باتیں، من گھڑت لطیفے گھڑتا ہے اور پھر دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ لفظ فرمایا ویل ویل، افسوس ہے اس کے لیے، افسوس ہے اس کے لیے۔ یہ ویل دوزخ کے ایک گڑھے کا نام بھی ہے، اس سے مراد ہے یہ اس گڑھے میں جانے والا ہے۔ یہ گناہ بے لذت اور محض ہنسانے کے لیے جھوٹی بات، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ محض یہ تفنن طبع کے لیے، محض تفریح کے لیے یہ جھوٹ بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک بدترین قسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوتن ہے، خاوند کی دوسری بیوی، میں کئی دفعہ اس کو جلانے کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ خاوند آج آیا تھا فلاں چیز میرے لیے لایا ہے، لایا شاید کچھ نہیں، کہتے میں اس کو جلانے کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اس طرح تنگ کرتی رہوں، کیا یہ جھوٹ لکھا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ کے دو پجامے، ایک تو پجامہ ہے ہی نہیں، اگر دوسرا ہے تو وہ جھوٹ کا ہے، یہ ڈبل گناہ ہے، ایک اس نے چیز تم کو دی نہیں، دوسرا تم اس کو اور تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ رہی ہو کہ فلاں چیز تم کو لا کے دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو جلانے کے لیے من گھڑت بات اپنے پاس سے کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی روکا ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، ایک روایت میں قسمیں ہی نہ اٹھائیں، فرمایا قسم اٹھانے سے پہلے تو مال بک جاتا ہے، فرمایا پھر بے برکتی پیدا ہو جاتی کہ آدمی قسمیں اٹھاتا جائے، دو چار دفعہ کرے چلو گاہک پھنس جاتے ہیں، پھر لوگوں کو پتہ ہے کہ صاحب کو تو قسمیں اٹھانے کی عادت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا دیکھو کہ جو قسمیں بہت اٹھاتا ہے اعتبار ہی نہ کرو، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، فرمایا کمینے بہت قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت نہ کرو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آدمی کو ہر وقت قسمیں اٹھانے کا چسکا پڑ جائے، وَلَا تُطِعْ، فرمایا نہ اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، وہ چار آپ نے فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ پہلی نشانی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب منافقین نے کچھ باتیں کہیں تو اللہ نے تردید فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات میں نہ آنا، فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر لو اس کی گواہی اللہ دیتا ہے، یہ منافق جھوٹ بکتے ہیں۔ اس لیے برادران محترم یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ بات کرے دوسرا بھائی سچ سمجھ رہا ہو وہ بات جھوٹی ہو، اس سے بڑی خیانت کیا ہے؟ کسی سے بریچ ان دی ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، اعتماد منتشر ہو جاتا ہے،
کوئی کسی پر اعتماد ہی نہیں رہتا، سارے معاملات زندگی بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے نہ عادتاً قسم اٹھانی چاہیے، نہ جھوٹی اٹھانی چاہیے، نہ جھوٹی گواہی دینی چاہیے، نہ خوشگوار ماحول کے لیے گپیں مارنی چاہیے، یہ سب، اور نہ ہی بچوں کو ٹرخانے کے لیے ایسی من گھڑت باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ چھوٹے بڑے درمیانے ہر قسم کے جھوٹ سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد